خانہ کعبہ کی تعمیر ایک انتہائی مقدس اور اہم واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ خانہ کعبہ جسے بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ کی ابتدائی تعمیر کا ذکر قرآن مجید اور مختلف احادیث میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی اور وہ پتھر استعمال کیے جو جنت سے نازل ہوئے تھے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمارتیں خراب ہو گئی۔ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران ایک خاص پتھر کا استعمال کیا جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے اور اس کا بوسہ لینا مسلمانوں کے لیے ایک سعادت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مختلف ادوار میں کئی مرتبہ اس کی مرمت اور تعمیر کی گئی۔ ان تبدیلیوں میں سب سے اہم واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ مکہ مکرمہ کے قبائل نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا کیونکہ سیلاب سے ان کی دیواریں خراب ہو گئی تھی۔ تعمیر کے دوران حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ پیش آیا جس پر مختلف قبائل میں جھگڑا ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے یہ مسئلہ حل کیا اور حجر اسود کو کپڑے میں رکھ کر سب قبائل کے سرداروں سے مل کر اسے اس کی جگہ پر نصب کیا۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں اہم تبدیلیاں کی گئی۔ اس دور میں خانہ کعبہ کی کئی دیواریں مزید بلند کی گئی اور اس کی چھت کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اطراف میں بنائی گئی مسجد حرام کو بھی توسیع کی گئی یعنی پھیلایا گیا۔ موجودہ شکل خانہ کعبہ کی موجودہ شکل سعودی حکومت کے دور میں مکمل ہوئی۔ 20ویں صدی کے دوران خانہ کعبہ کی دیواروں کو مضبوط بنانے کے لیے جدید تعمیراتی تکنیکوں کا استعمال کیا گیا اور اس کے اطراف میں مسجد الحرام کی مزید توسیع کی گئی۔ آج خانہ کعبہ دنیا کے سب سے بڑے اور خوبصورت مذہبی مقامات میں سے ایک ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے یہاں آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ جو بھی تبدیلیاں آئیں ان کا مقصد اسے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس اور محفوظ مقام بنانا تھا۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مسلمانوں کی وحدت اور یکجہتی کی علامت اور یہ مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ خلاصہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ ایک طویل اور مقدس سفر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کوششوں سے گزرتے ہوئے موجودہ شکل میں پہنچی ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اس مقدس عمارت کی حفاظت تعمیر نو میں حصہ لیا ہے تاکہ یہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کے لیے ایک مقدس مقام بنا رہے۔ حجر اسود یہ ایک سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی کونے میں نصب ہے۔ مسلمان حج اور عمرہ کے دوران اسے بوسہ دیتے ہیں۔ مقام ابراہیم یہ ایک شیشے کا مزار ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے قریب واقع ہے اور اسے دیکھنا حاجیوں کے لیے ایک اہم عمل ہے۔ حتیم یہ خانہ کعبہ کا شمالی مغربی حصہ ہے جو اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ تھا لیکن بعد میں اس کی دیواریں مختصر کی گئی۔ حتیم کے اندر نماز پڑھنا بہت فضیلت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔